الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات تفصیلاً پڑھی ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ عقیدہ توحید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی ذات میں شریک ہے اور نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے. اگر ذات میں شریک کریں تب بھی توحید باقی نہیں رہتی، اگر صفات میں شریک کریں تب بھی توحید باقی نہیں رہتی. اللہ پاک کی بے شمار صفات ہیں. صفات میں سے ایک عظیم صفت یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات مختار کل ہے. مختار کل ہونے کا معنی یہ کہ ہر چیز کا اختیار اللہ پاک کی ذات اقدس نے اپنے پاس رکھا ہے. اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہو اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے کہ تمام اختیارات اللہ رب العزت کے پاس بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہیں، تو یہ بات توحید کے خلاف ہے. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جن کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت کے مختار کل ہونے کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی مختار کل ہوتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مختار کل ہے. ہر قسم کا حلال و حرام کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. زندگی اور موت کا اختیار بھی آپ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اولیاء کرام کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ سارے کے سارے اختیارات ان کے پاس بھی ہیں. جب یہ سارے کے سارے اختیارات رب تعالیٰ کے پاس بھی ہیں، بندوں کے پاس بھی ہیں، تو پھر یہ رب تعالیٰ کی صفت کیسے ہوئی اور یہ توحید کیسے ہوئی؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات امت مسلموں کو سمجھائی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں ہے. اور یہاں تک کہ بعض حضرات نے یہ بات کی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیارات رب تعالیٰ کی ذات اقدس سے بھی زیادہ. چنانچہ ایک کتاب رسائل نعیمیہ ہے، اس میں یہ شعر اس طرح لکھا ہوا ہے: خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا. خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد، محمد جو پکڑے نہیں چھوٹ سکتا. تو رسائل نعیمیہ میں 154 نمبر صفحہ 64 نمبر صفحہ ہے، یہاں تک یہ بات کہی گئی ہے. جبکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے علاوہ کسی کے پاس بھی کلی اختیارات نہیں ہیں اور مختار کل ہونا رب تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے کی نفی فرمائی ہے. چنانچہ آیت نمبر 1 سورۃ القصص اور آیت نمبر ہے 56. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت
وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ یہ آیت کریمہ جناب ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بنسبت خاندان کے دوسرے لوگوں کے آپ سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتے تھے۔ کفار کی طرف سے اگر کوئی مخالفانہ کارروائی ہوتی تو جناب ابو طالب مشرکین مکہ کفار مکہ کی مخالفت کرتے تھے، لیکن ہمدردی کے باوجود ایمان کو قبول نہیں کیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ تھی کہ کسی طریقے سے ابو طالب ایمان قبول کر لے، حتیٰ کہ وفات کا وقت قریب آ گیا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا اور ابو طالب بہت بیمار تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر کلمہ کی تلقین کی اور دعوت دی کہ کسی طریقے سے ایمان قبول کر لیں، لیکن باوجود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کے اور ترغیب کے ابو طالب مسلمان نہ ہوئے۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن باوجود کوشش کے مسلمان نہ ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے متعلق آیت نازل فرمائی اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا کہ آپ کے ذمہ تو حق بات کو پہنچا دینا ہے۔ آگے ہدایت یہ رب تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جس سے آپ کو محبت ہو تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ پاک جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے اس شخص کو جو آپ کو محبوب ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، لیکن اللہ رب العزت ہدایت دیتے ہیں لِمَن يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مختار کل نہ تھی۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو باوجود کوشش کے جناب ابو طالب کو ایمان پر نہ لا سکے۔ اگر مختار کل ہوتے تو جناب ابو طالب کو ہدایت یافتہ کر دیتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ ان کی موت حالت کفر پر ہی آئی ہے۔ ثابت ہوا کہ آپ مختار کل نہیں تھے۔ دوسری آیت قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ فرما دیجئے، سورہ یونس کی آیت ہے، سورہ یونس آیت نمبر 15۔ کافروں نے آپ سے مطالبہ کیا یہ قرآن، یہ کلام جو آپ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ اس کو بدل کے دکھائیں، آپ اس کو بدل دیں۔ تو اللہ پاک نے کافروں کے جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی، قل آپ فرما دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں نہیں ہوں ایسا کہ اپنی جانب سے اس کو بدل کے رکھ دیں، یعنی قرآن کریم کو بدلنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب جو کلام رب تعالیٰ نازل فرماتے ہیں وہی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اپنی طرف سے میں بدل کے پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مختار کل ہوتے تو پھر کبھی بھی یہ بات ارشاد نہ فرمائی جاتی۔ اللہ پاک یوں نہ فرماتے، کل آپ فرما دیجئے کہ ما یکون لی، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ قرآن پاک کو اپنی جانب سے بدل کے رکھ دو۔ آیت نمبر 3 سورہ توبہ
آیت نمبر 14. جناب ابو طالب کے حق میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مغفرت کرنا چاہی. اللہ رب العزت نے آپ کو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے سے روک دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. سورہ توبہ آیت نمبر 14. ما کان للنبی والذین آمنوا، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کے لیے مناسب کہ ان یستغفروا للمشرکین، یہ کہ وہ استغفار کرے مشرکین کے لیے. یعنی مشرکین کے لیے استغفار کرنا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اب کیوں اگر آپ مختار کل ہوتے تو پھر آپ کو استغفار کرنے کا اختیار ہوتا، لیکن چونکہ اختیار نہ تھا اس لیے مشرکین کے حق میں استغفار کرنے سے روک دیا گیا. جناب ابو طالب کی وفات حالت شرک پہ ہوئی تھی، اسی وجہ سے استغفار کرنے سے روک دیا گیا ہے. چوتھی آیت سورۃ المومنون آیت نمبر 88. 114. ما کان النبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، یہ سورہ توبہ کی 114 نمبر ہے. ہاں 113 نمبر ہے، لیکن میں غلطی ہو سکتی ہے. 113 نمبر ہے. آیت نمبر 4 سورۃ المومنون آیت نمبر 88. اللہ پاک قرآن کریم کو فرماتے ہیں قل آپ فرما دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہ. ہاں جی، اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا روایہ جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہ، ہر چیز کی بادشاہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتی. تو اللہ پاک یہ فرما دیجیے میرے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہ. سورہ تحریم کی ابتدائی آیات اور ان کا شان نزول پہلے بتایا جا چکا 28ویں پارے میں کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے شہد آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کے بعد اپنی ازواج کے پاس آیا کرتے تھے. تو حضرت زینب شہد پیش فرماتی اور کچھ دیر کے لیے آپ کو وہاں زیادہ رکنا پڑتا. بعض ازواج کو یہ بات ناگوار گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں زیادہ دیر کیوں ٹھہرتے ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں کو یہ بات ناگوار گزری. دونوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے کوئی خاص سمیل سے آتی ہے، آپ کوئی چیز کھا کے آئے ہیں، تو مغافیر کی ہوگا یا لوگ کے مشابہ جو ہے بدبو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے واقعی انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو شہد پیا تھا، اگر اس کے پینے کی وجہ سے یہ کیفیت ہے تو پھر قسم کھانے کے اندر میں شہد نہیں پیوں گا. حالانکہ شہد اللہ پاک کی حلال کردہ چیزوں میں سے تھا. جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال و حرام کا بھی اختیار تھا، مختار کل تھے، تو یہاں قرآن پاک کی سورۃ تحریم کی ابتدائی آیات بتاتی ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. ہاں جی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز کو کیوں حرام فرما دیا جس کو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے حلال فرمایا تھا. اب دیکھو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو یوں نہ فرمایا جاتا کہ آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. معلوم ہوا حلال و حرام کا اختیار حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھا،
بلکہ حرام و حلال کا اختیار بلکہ اختیار کلی مختار کل رب تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، اور کلی طور پر اختیار رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 ہے۔ کل بھی اس پہ تفصیل آئی تھی، اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مخالفین کی طرف سے تکلیفیں آئیں اور آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی، تو اللہ پاک نے آپ کو بد دعا کرنے سے روک دیا اور فرمایا لیس لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، ان لوگوں کو چاہے عذاب دے چاہے بخش دے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے بعض حضرات مسلمانوں کے تھے، تو آپ اللہ پاک نے آپ سے اختیار کی نفی فرمائی ہے، اور بعض حضرات نے اس آیت کا شان یہ بھی بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بعض حضرات کے اندر دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض حضرات کے اندر کفار کے اندر دعائیں مغفرت فرماتے تھے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں دعائیں مغفرت کرنے سے روک دیا۔ آپ ان کے ہاتھ میں دعائیں مغفرت نہ کریں، اللہ کی مرضی ہے، اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے اور ایمان لے آئیں، یا ان کو کفر کی وجہ سے سزا دے۔ تو اس آیت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، مختار کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان کو قبول کر لیں، لیکن اکثریت ایسی تھی جو انکار کرنے والوں کی تھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس بات کو ارشاد فرمایا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 103، فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حریص ہیں اس بات پر کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان قبول کریں، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اب دیکھو، اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو پھر چونکہ آپ لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مومن ہونے کے حدیث تھے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایمان والا بنا دیتے، لیکن چونکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ اکثر لوگ ایمان ہیں قبول کرنے والے نہیں ہیں، اگرچہ آپ کو اس کی چاہت ہے۔ تو ثابت ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ آیت نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 17، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی تکلیف دینا چاہیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نہیں ہے کوئی بھی اس تکلیف کو دور کرنے والا مگر اللہ کی ذات۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 17۔ تو اگر اس تکلیف کو حضور کو دور کر سکتے ہوتے تو کبھی بھی اللہ پاک یوں نہ فرماتے فلا کاشف لہ الا ہو، کہ اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اللہ ہے۔ فرما دیتے کہ اس تکلیف کو میں بھی دور کر سکتا ہوں اور آپ بھی دور کر سکتے ہیں، جب کیسی بات ہے نہیں فرمائی گئی۔ آیت نمبر 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 اور 7۔ کل اس پہ بات آئی تھی کہ جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر میں 70 افراد مارے گئے مشرکین مکہ کے، اور 70 حضرات قید ہو کے آئے۔ 70 حضرات مارے گئے اور 70 حضرات قید ہو کے آئے۔ جو حضرات قید ہو کے آئے تھے تو ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، آپس میں مشورہ ہوا۔ سیدنا
بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے کے رشتہ دار ہیں، تو چلو آئندہ ان کو توفیق ہو جائے گی ایمان لانے کی، اور فدیہ لیں گے تو کچھ مالی قوت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ نہیں، ان سب کو قتل کرنا چاہیے، ان کفار اور ان کے ان سرداروں کی وجہ سے تو ہماری پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، جب ان کو قتل کر دیں گے تو ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی اور یہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضور یوں کرے کہ ہر آدمی کو اس کا رشتہ دار دے دے، یعنی اس رشتہ دار کو اس کے حوالے کر، ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کو، رب تعالیٰ کی حکمت کے تحت یہ بات بہتر نہیں تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اس پہ کتاب نازل فرمایا کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ایسا ہونا چاہیے تھا ان کفار کو قتل کیا جاتا۔ لیکن چونکہ اللہ پاک کی طرف سے مہربانی اور رحمت طے ہو چکی ہے، مومنین کے حق میں عذاب نہیں آئے گا، وگرنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں سورہ انفال آیت 67 ہے، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اگر کہتے ہیں ان کے ہم آگے ہیں کہ فدیہ لے لیتے، بلکہ خون بہاتے، ان کا قتل کرتے، ان کو نصیحت آتی کہ مسلمانوں کو تکلیفیں کس طرح دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کس طرح کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ تنبیہ فرمائی، کل تفسیر کے ساتھ اس پہ ہم نے بات عرض کی تھی۔ بات و ثابت ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے، اگر آپ مختار کل ہوتے آپ نے فیصلہ پھر کر دیا تھا، تو اس فیصلے کے مطابق فدیہ لے لیا گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو جبکہ اللہ رب العزت آخرت کا سامان چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس فیصلے کو بہتر نہ فرمایا، اگر مختار کل ہوتے تو پھر کبھی بھی یہ بات نہ ہوتی، آیات نازل نہ ہوتی۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ آیت نمبر 43، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافقین کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ نے جو ان کے عذر کو قبول کیا آپ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ غزوہ تبوک پر ایسا ہوا، غزوہ تبوک پہ ایسا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ منافقین غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے، اور جبکہ 3 مسلمان بھی مومن ایسے تھے مخلص جو کہ نہیں جا سکے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین نے اپنے جھوٹے بہانے پیش کرنے شروع کیے اور طرح طرح کے بہانے لگا کر کہا کہ ہمارا عذر تھا، ہماری مجبوری تھی، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور یہ جنگ ایسی تھی جس میں نفیر عام سب کو جانے کا حکم تھا، لیکن وہ حکم کے باوجود نہ گئے۔ اب اپنے آپ کو زبان سے مسلمان بھی کہتے تھے تو عتاب آیا۔ اب منافقین کی یہ حالت تھی، اگر سفر قریب ہوتا اور مشقت والا بھی نہ ہوتا، آگے مال غنیمت کے زیادہ ملنے کے امکان ہوتے، تو ان کی عادت تھی کہ وہاں مسلمانوں کے ساتھ سفر میں چلے جاتے، لیکن جہاں پر سفر لمبا ہوتا، مشقت والا بھی ہوتا، زیادہ مال غنیمت کے ملنے کے بظاہر آثار بھی نہ ہوتے، تو وہاں پر ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہے تھے۔ تو تبوک کے تبوک کے موقع پر ایسا ہی ہوا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین پیچھے رہ گئے اور جان بوجھ کر پیچھے رہے،
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بات پرس کر لی تھی کہ حکم تھا نکلنے کا، تم کیوں نہیں نکلے؟ اب آ کر انہوں نے بہانے پیش کیے اور ایسے جھوٹی موٹی باتیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اب اللہ عنک لما اذنت لهم، آپ کیوں ان کو چھوڑتے رہے؟ چل کوئی نہیں جا ٹھیک، کیڑا بہانہ مارتا رہے۔ اب اللہ عنک، اللہ پاک آپ سے درگزر کرے، لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دے دی؟ یعنی آپ کو منافقین کو خام خواہ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو بہانے بنا کے جا رہے تھے تو یہ ان کا عذر کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ یہ وجہ کہ جو خالص مسلمان تھے انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا اور ان پر عتاب ہوا اور وقتی طور پر بائیکاٹ ان سے کیا گیا۔ منافقین کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا۔ اسی پر تنبیہ فرمائی گئی تھی۔ اگر آپ مختار کل ہوتے اللہ پاک یہ کیوں فرماتے، اس پہ اعتراض کیوں ہوتا؟ لما اذنت لهم، ثابت ہوا مختار کل نہیں، مختار کل صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے اور ہر قسم کا اختیار رب تعالیٰ کی ذات اقدس کے پاس ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 11واں حوالہ، سورہ توبہ آیت نمبر 80، 11ویں دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 80۔ اللہ رب العزت نے منافقین کے حق میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے سے روک دیا کہ منافقین کے حق میں آپ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، ان کی جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ جنازہ دعائے مغفرت ہے، آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ مختار کل ہوتے تو آپ کو کوئی روکتا نا، ہر قسم کا اختیار آپ کو تھا، مرضی آپ استغفار کرتے، مرضی نہ کرتے، مرضی جنازہ پڑھاتے، مرضی نہ پڑھاتے، لیکن چونکہ آپ صاحب اختیار اس معاملے میں نہیں تھے، اللہ پاک نے آپ کو اس لیے روک دیا۔ فرمایا کہ ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے حق میں استغفار کریں منافقین کے حق میں، پھر بھی اللہ رب العزت ان کو نہیں بخشے گا منافقین۔ اگر آپ مختار کل ہوتے، ہر قسم کا اختیار آپ کو ہوتا تو آپ دعائے مغفرت فرماتے تو ان کی بخشش ہونی چاہیے تھی، لیکن چونکہ بخشنا اللہ نے صرف آپ نے دعا فرمانی تھی، اللہ پاک نے دعا مانگنے سے منع کر دیا، تو ثابت ہوا کہ مختار کل اللہ پاک کی ذات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مختار کل نہیں۔ سورۃ الجن 29واں پارہ اس کی 21ویں آیت، دلیل نمبر 12، فرمایا گیا نا لا املک لکم ضرا ولا رشدا، لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہی نفع کا، نہ رہنمائی کا، یعنی ہدایت میرے اندر، ہدایت دینے والی اللہ کی ذات۔ لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے نقصان کا اور نہ ہدایت کا، نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو اللہ پاک آپ سے یہ بات کیوں کرواتے کہ آپ فرمائیے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ بات سمجھ میں آئی تھی؟ ان تمام دلائل سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مختار کل ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور ہر طرح کا اختیار رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے جو ہے ہدایت نہ دے۔ اللہ پاک جس کو چاہے جو چیز عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے۔ حرام و حلال کا اختیار بھی اللہ پاک کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی سورۃ تحریم میں
یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام کر دیا اپنے پر کہ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا۔ تو یہ ساری بات دلائل سے واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر قسم کا اختیار کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔